بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم کچھ ایسے واقعات بیان کریں گے جو کہ عین حقیقت پر مبنی ہے اور جن کو سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ناصری ایک دفعہ بیمار ہو گئے، سکتہ ہو گیا، متعلقین میت سمجھ کر دفن کر آئے۔ جب رات ہوئی، ہوش آیا تو اپنے آپ کو قبر میں دیکھ کر بہت گھبرائے۔ اسی اضطراب کی حالت میں انہیں یاد آیا کہ جو شخص اضطراب کی حالت میں 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ جب 5 مرتبہ پڑھ چکے تو قبر کی کشادگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ ایک کفن چور نے کفن کی تماں سے قبر کھودنی شروع کی۔ امام موصوف کو معلوم ہو گیا کہ یہ حرکت کفن چور کی ہے۔ سورہ یاسین آہستہ پڑھنے لگے۔ 40ویں مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر قبر سے باہر نکل آئے۔ کفن چور مارے حیت کے وہیں مر گیا۔ امام صاحب نے اسی واقعے کے بعد تفسیر لکھنی شروع کی۔ ایک دوسرا واقعہ بیان کرتے چلیں۔ ناظرین، روایت ہے کہ ملک الموت ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد میں آئے اور ایک شخص کی طرف تعجب سے کچھ دیر تک دیکھتے رہے۔ جب ملک الموت چلے گئے تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا، ملک الموت۔ اس نے کہا، وہ میری طرف اس طرح دیکھتے تھے کہ گویا میری روح قبض کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے ہندوستان میں پہنچا دیجیے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر ہندوستان میں رکھ دے۔ ہوا نے اس کو ہندوستان میں پہنچا دیا۔ پھر ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم کیوں اس شخص کو غور سے دیکھتے تھے؟ کہا، مجھے تعجب اس بات سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم میرے پاس پہنچا ہے کہ اس کی روح ہندوستان میں قبض کرو اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ ناظرین، ایک اور واقعہ ملاحظہ کریں۔ ناظرین، حاکم کی ایک روایت میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک عابد نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اس کی جان سجدہ کی حالت میں قبض کی جائے۔ جب ہم آسمان سے اترے اور زمین پر چلتے تو اس پر ہمارا گزر ہوتا، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شخص قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندوں کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرو۔ وہ 3 بار کہے گا کہ میں نے 500 سال عبادت کی اور اب بھی آپ کی رحمت سے ہی داخل ہوں گا، مجھے میرے عمل کے ذریعے جنت میں داخل کیا جائے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میری نعمتوں اور اس کے اعمال کی میزان لگاؤ۔ وہ میزان لگائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ صرف آنکھ کی نعمت 500 سال کی عبادت اپنے بدلہ میں لے لے گی اور باقی سارے بدن کی نعمتیں رہ جائیں گی، جن کے بدلہ کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ حکم ہوگا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ، لہٰذا وہ دوزخ کی طرف کھینچا جانے لگے گا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ عابد اللہ کو پکارے گا کہ رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرمائیے، لہٰذا اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ قصہ سنا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک اور واقعہ بیان کرتی چلوں۔ ناظرین، ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید پڑھا نہیں تھا، مگر روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور وہ اس طرح کہ قرآن پاک کھول کر سامنے رکھ لیا اور شروع سے ہر ایک سطر پر انگلی پھیرنا شروع کر دی اور اسی طرح تمام قرآن شریف ختم کر دیا۔ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت، آپ نے قرآن شریف تو پڑھا نہیں، پھر آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ بے شک تم نے صحیح کہا، مگر میں برکت اور ثواب کے لیے ایسا کرتا ہوں، اور ہر ایک سطر پر جب انگلی پھیر لیتا ہوں کہ الہ العالمین، یہاں تک جو کچھ آپ نے فرمایا ہے میں اقرار کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ بالکل صحیح اور حق فرمایا ہے، اور اسی طرح پورا قرآن کریم ختم کرتا ہوں۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا،
آپ نے جواب دیا کہ میری تمام عمر کی کوئی بھی عبادت میرے کام نہ آئی، البتہ یہ عمل اللہ پاک کو بے حد پسند آیا اور اسی عمل کی بدولت میری بخشش اور نجات ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نیکی کے راستے پر چلائے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔